نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کس بیوی سے یہ بات کہی تھی کہ تم دنیا اور آخرت دونوں جہان میں میری بیوی ہو؟ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ماشاءاللہ، بالکل جواب ٹھیک ہے، ان کو 5 مارکس دے دیا جائے۔ عمر ناصر سے سوال ہے، کس نبی کو ذبیح کا لقب دیا گیا ہے؟ اسماعیل علیہ السلام۔ بالکل جواب صحیح ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبیح اللہ کہا جاتا ہے۔ جی، تیسرا سوال ہے عبداللہ سمیع اللہ سے کہ اسلام میں بہتان تراشی کی سزا کیا ہے؟ 80 کوڑے۔ بالکل جواب صحیح ہے کہ اسلام میں اگر کوئی کسی کے اوپر تہمت لگاتا ہے تو اس کو 80 کوڑے مارے جاتے ہیں۔ شالم سے سوال ہے، جہنم میں سب سے کم عذاب کس کو دیا جائے گا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کو، چاچا کو۔ بالکل صحیح جواب ہے۔ محمد ابراہیم سے سوال ہے، قبر میں سوالات کرنے والے فرشتوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ میں سوالات کرنے والے فرشتوں کو کیا کہتے ہیں؟ منکر نکیر۔ بالکل صحیح جواب ہے، قبر میں سوالات کرنے والے فرشتوں کو منکر نکیر کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے عبدالخالق سے سوال ہے، قبر میں کون سے سوالات ہوتے ہیں؟ قبر میں کون کون سے سوالات ہوتے ہیں؟ من ربک، ما دینک، من نبیک۔ بالکل صحیح جواب ہے، قبر میں یہ 3 سوالات ہر انسان سے پوچھے جاتے ہیں۔ اگر مومن ہوگا تو انسان جواب دے گا، اگر مومن نہیں ہوگا تو ان سوالات کو جوابات نہیں دے پائیں گے۔ پھر ارحان سے سوال ہے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی والدہ کے نام بتائیے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام کی والدہ کے نام۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی والدہ کے نام۔ سمیہ۔ تقریباً 30 سیکنڈ مکمل ہو گئے ہیں، یہی سوال ہم آگے کرتے ہیں۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی والدہ کے نام عمر بتائیں۔ سارہ۔ بالکل جواب صحیح ہے، حضرت اسحاق علیہ السلام کی والدہ کے نام سارہ ہے۔ اسی طریقے سے عمر سے سوال ہے، یہ بات کس نے کہی تھی کہ جب صحیح حدیث آ جائے تو وہی میرا مذہب ہے؟ امام ابو حنیفہ اور امام شافعی۔ بالکل صحیح بات ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کہی تھی کہ جب صحیح حدیث آ جائے تو وہی میرا مذہب ہے۔ ان کو بونس 2 مارکس اور پلس میں۔ عبداللہ سے سوال ہے، بیت معمور کہاں ہے؟ 7 آسمان کے اوپر ہے۔ بالکل جواب صحیح ہے، بیت معمور 7 آسمان کے اوپر ہے۔ یہاں پر فرشتے نماز پڑھتے ہیں اور اس گھر کے طواف بھی کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے شالم سے سوال ہے، وہ کون سے نبی تھے جنہیں مچھلی نے نگل لیا تھا؟ یونس علیہ السلام۔ بالکل جواب صحیح ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی نے نگل لیا تھا۔ ابراہیم سے سوال ہے، جنت کے کتنے دروازے ہیں؟ 7۔ جنت کے کتنے دروازے ہیں؟ 8۔ بالکل صحیح جواب ہے، 30 سیکنڈ کے اندر اندر جواب بتانے کے اختیار ہیں۔ اسی طریقے سے عبدالخالق سے سوال ہے، سور میں پھونک مارنے والے فرشتوں کے نام کیا ہے؟ اسرافیل علیہ السلام۔ بالکل جواب صحیح ہے، جو کل قیامت کے دن جو سور میں پھونک ماریں گے اس فرشتے کا نام حضرت اسرافیل علیہ السلام ہے۔ پھر سے ارحان سے سوال ہے، زکوٰۃ کب فرض ہوئی تھی؟ سن 2 ہجری۔ بالکل صحیح جواب ہے، سن 2 ہجری میں زکوٰۃ فرض ہوئی تھی۔ اسی طریقے سے عمر سے سوال ہے، سب سے آخری امت کون سی امت ہے؟ امت محمدیہ۔ بالکل صحیح جواب ہے، امت محمدیہ سب سے آخری امت ہے۔ اسی طریقے سے عبداللہ سے سوال ہے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضاعی بھائی کا نام کیا ہے؟ حمزہ۔ بالکل صحیح جواب ہے۔ ابو سفیان بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رضاعی بھائی ہیں، اور حضرت حمزہ بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی ہیں اور رضاعی بھائی بھی ہیں۔ اسی طریقے سے سالم سے سوال ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاروق کا لقب کیوں دیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاروق کا لقب کیوں دیا تھا؟ نہیں، مشورہ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاروق کا لقب کیوں دیا تھا؟ بیت اور پورا جاؤ خاموش۔ تیس سیکنڈ شاید کمپلیٹ ہو گئے ہیں۔ یہی سوال ابراہیم سے ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاروق کا لقب کیوں دیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاروق کا لقب کیوں دیا تھا؟ یہی سوال عبد الخالق سے ہے۔ انہوں نے حق اور باطل کے درمیان فرق کیا تھا۔ بالکل صحیح جواب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاروق کا لقب اس لیے دیا کہ انہوں نے حق اور باطل کے درمیان فرق کیا۔ ابراہیم سے سوال ہے، سورہ لقمان میں ایک لفظ ہے لہو الحدیث، لہو الحدیث سے مراد کیا ہے؟ گانے بجانا۔ بالکل صحیح جواب ہے، لہو الحدیث سے مراد گانا بجانا ہے۔ اس طرح کے جو بھی چیزیں ہیں ہمیں اور آپ کو بھی معلوم ہونا چاہیے۔ عبد الخالق سے سوال ہے، جس سال ابو طالب اور حضرت خدیجہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، اس سال کا نام کیا ہے؟ غم کا سال۔ بالکل صحیح جواب ہے۔ جس سال ابو طالب اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال کہا جاتا ہے۔ ارحان سے سوال ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام کیا ہے؟ آمینہ۔ بالکل صحیح جواب ہے۔ عمر سے سوال ہے، وفات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر کس کے گود میں تھا؟ عائشہ۔ بالکل صحیح جواب ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال کے وقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر ام عائشہ کے گود میں تھا۔ اسی طریقے سے عبداللہ سے سوال ہے، ایک درخت کے نیچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے بیعت کی تھی، اس بیعت کو کیا کہا جاتا ہے؟ بیت رضوان۔ بالکل صحیح جواب ہے، اس بیعت کو بیعت رضوان کا نام دیا جاتا ہے۔ شالم سے سوال ہے، کس نے یہ بات کہی تھی کہ کھانے پینے سے کہیں زیادہ انسان کو علم کی ضرورت ہے؟ احمد بن حنبل۔ بالکل صحیح جواب ہے۔ اسی طریقے سے ابراہیم سے سوال ہے، اولو العزم رسولوں کے نام بتائیے۔ نوح، عیسیٰ، موسیٰ، ابراہیم، پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بالکل صحیح جواب ہے کہ یہ 5 رسول ہیں جن کو اولو العزم رسول کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے عبد الخالق سے سوال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کس طرح سے بنائی گئی تھی؟ بگلی۔ بالکل صحیح جواب ہے، لحد جس کو بولتے ہیں، بغلی قبر جس کو بولتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اس انداز سے بنائی گئی تھی۔ اسی طریقے سے ارحان سے سوال ہے، قرآن میں کتنے نبیوں کا تذکر آیا ہے؟ 25۔ بالکل صحیح جواب ہے۔ عمر سے سوال ہے، کیا عید کے دن روزہ رکھنا جائز ہے؟ نہیں۔ بالکل صحیح جواب ہے، عید کے دن روزہ رکھنا صحیح اور درست نہیں ہے۔ اسی طریقے سے عبداللہ سے سوال ہے،
کہ اللہ نے کس کو بغیر شوہر کے اولاد عطا کیا؟ مریم۔ بالکل صحیح جواب ہے، مریم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے بغیر شوہر کے اولاد عطا کیا۔ شالم سے سوال ہے، اسلام میں، سوال کو اچھی طریقے سے سننا ہے، اسلام میں پہلی مسجد کون سی بنائی گئی تھی؟ مسجد حرم۔ اسلام میں پہلی مسجد کون سی بنائی گئی تھی؟ مسجد قباء۔ بالکل صحیح جواب ہے، اسلام میں سب سے پہلی مسجد قباء بنائی گئی تھی۔ اسی طریقے سے ابراہیم کا نمبر ہے، اسماعیل علیہ السلام کی والدہ کون تھی؟ اسماعیل علیہ السلام کی والدہ کون تھی؟ हाजिरा। بالکل صحیح جواب ہے، اسماعیل علیہ السلام کی والدہ حاجرہ علیہ السلام ہے۔ عبد الخالق سے سوال ہے، غسیل الملائکہ کس صحابی کو کہتے ہیں؟ حنزلہ۔ بالکل صحیح جواب ہے، غسیل الملائکہ حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے اب ارحان سے سوال ہے، فرشتوں کو اللہ نے کس چیز سے پیدا کیا؟ नूर। بالکل صحیح جواب ہے، فرشتوں کو اللہ نے نور سے پیدا کیا ہے۔ عمر سے سوال ہے، اصول ثلاثہ کسے کہتے ہیں؟ اصول ثلاثہ کسے کہتے ہیں؟ سوچ کر جواب دینا ہے۔ 11 12 تاریخ۔ اصول ثلاثہ کسے کہتے ہیں؟ تین اصول جو دین کے بنیادی اصول ہیں، ان تین اصولوں کو کیا کہتے ہیں؟ اسلام، ایمان، احسان۔ اللہ کو جاننا، نبی کو جاننا، عمومی طور پر دین کو سیکھنا۔ بالکل صحیح جواب ہے، یہ دین کے تین اصول ہیں، اللہ کو جاننا، نبی کو جاننا، اور اسی طریقے سے دین کی تعلیم کو عمومی طور پر سیکھنا۔ یہ تین بنیادی اصول ہیں کہ جس کے مطابق ہم اور آپ زندگی گزارتے ہیں۔ عبداللہ سے سوال ہے، نزول قرآن کی کل مدت کیا ہے؟ 6600۔ قرآن کتنے سال میں نازل ہوا؟ 23 سال۔ بالکل صحیح جواب ہے، 23 سال پہ قرآن مجید مکمل نازل ہوا۔ شالم سے سوال ہے، وفات کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی تھی؟ 60 کو 3۔ بالکل صحیح جواب ہے، وفات کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 63 سال تھی۔ ابراہیم سے سوال ہے، قبروں پر نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ حرام ہے۔ بالکل صحیح جواب ہے، قبروں پر نماز اسلام نے پڑھنے کی اجازت نہیں دی ہے۔ اسی طریقے سے عبد الخالق سے سوال ہے، قرآن کے بعد سب سے صحیح کتاب کون سی ہے؟ صحیح بخاری۔ بالکل صحیح جواب ہے، قرآن مجید کے بعد سب سے صحیح کتاب صحیح بخاری ہے۔ اب پھر ارحان سے سوال ہے، ازواج مطہرات کسے کہتے ہیں؟ ازواج مطہرات کسے کہتے ہیں؟ بقرعید کے 11 12 13 تک۔ ازواج مطہرات کسے کہتے ہیں؟ ذی الحجہ کے 11۔ ازواج مطہرات کسے کہتے ہیں؟ نبیوں کی بیوی۔ بالکل صحیح جواب ہے، نبی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں ان کو ازواج مطہرات کہا جاتا ہے۔ عمر سے سوال ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں دفن کیا گیا؟ مدینے میں عائشہ کے کمرے میں۔ بالکل صحیح جواب ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کمرے میں دفن کیا گیا۔ ارکان اسلام کون کون سے ہیں؟ عبداللہ جواب دیں۔ لا الہ الا اللہ، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، اگر استطاعت ہو تو حج کرنا۔ بالکل صحیح جواب ہے، یہ ارکان اسلام ہے، ہم میں سے ہر انسان کو، ہر مسلمان کو یہ یاد رکھنا چاہیے۔ شالم سے سوال ہے، قیامت کس دن قائم ہوگی؟ جمعہ کے دن۔ بالکل صحیح جواب ہے، قیامت جمعہ کے دن قائم ہوگی۔ ابراہیم سے سوال ہے، جنت کا دروازہ سب سے پہلے کون کھلوائیں گے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بالکل صحیح جواب ہے،
جنت کا دروازہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے کھلوائیں گے۔ عبدالخالق سے سوال ہے وہ کلام جس کے الفاظ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہوں لیکن معنی اللہ کی طرف سے ہوں، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ حدیث قدسی۔ بالکل صحیح جواب ہے، حدیث قدسی کہا جاتا ہے۔ ارحان سے سوال ہے کس نبی کے 12 بیٹے تھے؟ نوح، کس نبی کے 12 بیٹے تھے؟ ایوب، نہیں، ابھی کسی کو کچھ بولنا نہیں ہے۔ کس نبی کے 12 بیٹے تھے؟ یعقوب۔ بالکل صحیح جواب ہے، یعقوب علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے 12 اولادوں سے نوازا تھا۔ اسی طریقے سے عمر سے سوال ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حواری خیر خواہ کسے کہا جاتا ہے؟ انس بن مالک۔ خیر خواہ حواری رسول کون سے صحابی ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیر خواہ حواری کون ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حواری خیر خواہ کون ہیں؟ تیس سیکنڈ شاید مکمل ہو گیا ہے۔ یہی سوال ہم عبداللہ سے کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حواری خیر خواہ کون ہیں؟ زبیر بن عوام۔ بالکل صحیح جواب ہے، زبیر بن عوام کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خیر خواہ قرار دیا تھا، یعنی حواری رسول جسے کہا جاتا ہے۔ عبداللہ سے اگلا سوال ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کون سی کتاب نازل ہوئی تھی؟ قرآن مجید۔ بالکل صحیح جواب ہے۔ اگلا سوال شالم سے ہے ابو تراب کس کی کنیت ہے؟ علی۔ بالکل صحیح جواب ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو تراب کی کنیت سے نوازا تھا۔ ابراہیم سے سوال ہے سب سے زیادہ روزوں والا مہینہ کون سا ہے؟ رمضان۔ بالکل صحیح جواب ہے، سب سے زیادہ روزہ ہم رمضان ہی میں رکھتے ہیں۔ اسی طریقے سے عبدالخالق سے سوال ہے بغیر ماں باپ کے اللہ نے کس کو پیدا کیا ہے؟ آدم اور ہوا۔ علیہم الصلاۃ والسلام کو اللہ رب العالمین نے بغیر ماں باپ کے پیدا کیا ہے، یہ بات ہمیں اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے ارحان سے سوال ہے قرآن میں لفظ اللہ کتنی مرتبہ آیا ہے؟ قرآن میں لفظ اللہ کتنی مرتبہ آیا ہے؟ 2600 2600 قرآن میں لفظ اللہ کتنی مرتبہ آیا ہے؟ 2650 90%۔ بالکل صحیح جواب ہے، 2690 پہ 7 مرتبہ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین کا نام آیا ہے۔ عمر سے سوال ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان 2 بیٹیوں کا نام ذکر کریں جن سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح ہوا تھا۔ رقیہ، ام کلثوم۔ بالکل صحیح جواب ہے، رقیہ اور ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں ہیں جن کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا تھا۔ عبداللہ سے سوال ہے کس نبی کی تربیت اس کے دشمن کے گھر میں ہوئی تھی؟ موسیٰ علیہ السلام۔ بالکل صحیح جواب ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تربیت دشمن فرعون کے گھر میں ہوئی تھی۔ شالم سے سوال ہے قرآن کی سب سے چھوٹی 3 سورتوں کے نام بتائیے۔ سورۃ الکوثر، سورۃ النصر، قل هو اللہ احد۔ بالکل صحیح جواب ہے، یہ جو 3 صورتیں ہیں یہ قرآن مجید کی چھوٹی صورتوں میں سے ہیں۔ ابراہیم سے سوال ہے حرمت والے مہینے کون کون سے ہیں؟ حرمت والے مہینے کون کون سے ہیں؟ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، رجب۔ بالکل صحیح جواب ہے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، رجب، یہ 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں۔
جیسا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ رب العالمین نے اس بات کا تذکرہ فرمایا ہے۔ خالق سے سوال ہے صحف ابراہیم کس پر نازل ہوا؟ ابراہیم علیہ السلام۔ بالکل صحیح جواب ہے، صحف ابراہیم کو اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کے اوپر نازل کیا ہے۔ ارحان سے سوال ہے ایام تشریق کسے کہتے ہیں؟ ایام تشریق کسے کہتے ہیں؟ ذی الحجہ کے 11، 12، 13 تاریخ کو۔ بالکل صحیح جواب ہے، ایام تشریق ذی الحجہ کے 11، 12، 13 تاریخ کو کہتے ہیں۔ عمر سے سوال ہے وہ کون سی صورت ہے جس کی تمام آیات میں لفظ اللہ آیا ہے؟ مجادلہ۔ بالکل صحیح جواب ہے، وہ سورت سورہ مجادلہ ہے کہ جن کی تمام آیتوں میں لفظ جلالہ اللہ آیا ہے۔ اسی طریقے سے عبداللہ سے سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت کیا تھی؟ ابو القاسم۔ بالکل صحیح جواب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم تھی۔ اسی طریقے سے شالم سے سوال ہے وہ کون سی چیز ہے جو انسان کو برائی سے روکتی ہے؟ نماز۔ بالکل صحیح جواب ہے، نماز ہے جو انسان کو برائی سے روکتی ہے اگر انسان صحیح معنوں میں ٹھیک انداز سے نماز کی ادائیگی کرے۔ ابراہیم سے سوال ہے جمعہ کی نماز میں کون سی سورت تلاوت کی جاتی ہے؟ سورہ کوثر۔ جمعہ کے دن جمعہ کی نماز میں کون سی سورت تلاوت کی جاتی ہے؟ سورہ ٹائم ہو گیا، اب یہی سوال خالق سے ہے جمعہ کی نماز میں کون سی سورت تلاوت کی جاتی ہے؟ سورہ اعلیٰ، سورہ غاشیہ۔ بالکل، بونس سے اس کو 2 نمبر دے دیا جائے۔ عبد الخالق اسی طریقے سے عبد الخالق سے اپنا سوال ہے مدنی صورتوں کی تعداد کتنی ہے؟ 80 پوچھے۔ مدنی صورتوں کی تعداد کتنی ہے؟ 28۔ بالکل صحیح جواب ہے، مدنی صورتوں کی تعداد 28 ہے۔ ارحان سے سوال ہے وہ کون سی نماز ہے جس کے ترک کرنے پر سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں؟ عصر۔ بالکل صحیح جواب ہے، عصر کی نماز ہے جس کے چھوڑ دینے پر انسان کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ عمر سے سوال ہے بار بار پڑھی جانے والی سورت جسے 7 مثانی کہا جاتا ہے اس سورت کا نام کیا ہے؟ بار بار پڑھے جانے والی 7 آیت والی سورت جس کو 7 مثانی کہا جاتا ہے اس سورت کا نام کیا ہے؟ سورہ فاتحہ۔ بالکل صحیح جواب ہے، سورہ فاتحہ کو 7 مثانی کہا جاتا ہے۔ عبداللہ سے سوال ہے اللہ کے نبی کے والد کا نام کیا ہے؟ عبداللہ۔ بالکل صحیح ہے، عبداللہ سے بہت آسان سوال آیا ہے، عبداللہ نام کا سوال۔ اسی طریقے سے شالم سے سوال ہے بچوں کو کس عمر میں نماز کا حکم دیا جانا چاہیے؟ 7۔ بالکل صحیح جواب ہے، جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کا حکم دیا جانا چاہیے۔ ابراہیم سے سوال ہے کس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز کو ہمارے لیے چھوڑ کر کے گئے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز کو ہمارے لیے چھوڑ کر کے گئے؟ قرآن اور حدیث۔ بالکل صحیح جواب ہے، قرآن اور حدیث کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے چھوڑ کر کے گئے۔ یہ عبد الخالق سے سوال ہے جانور ذبح کرنے سے پہلے کیا پڑھنا چاہیے؟ بسم اللہ۔ بالکل صحیح جواب ہے، جانور ذبح کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا چاہیے۔ ارحان سے سوال ہے اللہ کے حرام و حلال کردہ امور کو سب سے زیادہ جاننے والے صحابی کون ہیں؟ سلیمان۔ اللہ کے حلال و حرام کردہ امور کو سب سے زیادہ جاننے والے صحابی رسول کون ہیں؟ خالد بن ولید۔ اللہ کے حلال اور حرام کردہ چیزوں کو سب سے زیادہ جاننے والے صحابی رسول کون ہیں؟ یہی سوال ابراہیم سے ہے کس نبی کو اللہ نے مدین کی طرف بھیجا تھا؟ شعیب علیہ السلام۔
بالکل صحیح جواب ہے. حضرت شعیب علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے مدین کی طرف نبی بنا کر کے بھیجا تھا. ابراہیم سے سوال ہے اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو اور ان کے مابین کی چیزوں کو کتنے دنوں میں پیدا کیا ہے؟ 6 دنوں میں پیدا. بالکل صحیح جواب ہے. اللہ نے آسمان و زمین کو اور ان کے درمیان کی ساری چیزوں کو 6 دنوں میں پیدا کیا ہے. عبد الخالق سے سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کب ملی؟ 21 رمضان. بالکل صحیح جواب ہے. 21 رمضان کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے نبی بنایا. ارحان سے سوال ہے مفسر قرآن کس صحابی رسول کو کہا جاتا ہے؟ علی. مفسر، تمہیں گھبراؤ نہیں ہے، تھوڑا حوصلہ رکھو. مفسر قرآن کس صحابی کا لقب ہے؟ کوئی اسامہ. مفسر قرآن کس صحابی کو کہا جاتا ہے؟ یہ سوال عمر سے. یہی سوال عبداللہ سے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مفسر قرآن کس صحابی رسول کو کہا جاتا ہے؟ عائشہ. مفسر قرآن کس صحابی رسول کو کہا جاتا ہے؟ مفسر قرآن کس صحابی رسول کو کہا جاتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام. صحابی. مفسر قرآن کس صحابی کو کہا جاتا ہے؟ عثمان غنی. مفسر قرآن کس صحابی کو کہا جاتا ہے؟ عبداللہ بن عباس. بالکل صحیح جواب ہے. حضرت عبداللہ بن عباس کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مفسر قرآن کہا جاتا ہے. عمر سے سوال ہے ائمہ اربعہ سے کون کون مراد ہیں؟ 4 بڑے بڑے امام، ان کے نام بتائیے. امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل. بالکل صحیح جواب ہے. یہ 4 بڑے بڑے امام ہیں جن کے نام ہمیں معلوم ہونا چاہیے. عبداللہ سے سوال ہے قرآن میں کتنی صورتیں ہیں؟ 114. بالکل صحیح جواب ہے. 114 قرآن مجید کے اندر صورتیں ہیں. شالم سے سوال ہے ام الخبائث کس کو کہا جاتا ہے؟ ام الخبائث کس کو کہا جاتا ہے؟ ام الخبائث کس کو کہا جاتا ہے؟ یہی سوال ابراہیم سے. نبی کے بیویوں کو. ام الخبائث کس کو کہا جاتا ہے؟ برائیوں کی ماں. شراب. بالکل صحیح جواب ہے. ام الخبائث شراب کو کہا جاتا ہے. کس کا سوال تھا؟ شالم کا سوال تھا. ابھی ابراہیم سے سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کی کل مدت کیا تھی؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے دنوں تک بیمار رہے؟ بیماری کی کل مدت 5 سال. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کی کل مدت کیا تھی؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کی کل مدت کیا تھی؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کی کل مدت کیا تھی؟ 13 سے 14 دن. 13 یا 14 دن. بالکل صحیح جواب ہے. عبد الخالق کا سوال ہے توحید کی کتنی قسمیں ہیں اور کون کون؟ توحید کی 3 قسمیں ہیں: توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء و صفات. بالکل صحیح جواب ہے. توحید کی 3 قسمیں ہیں: توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء و صفات. ارحان سے سوال ہے ازواج مطہرات میں ام المساکین کس کی کنیت ہے؟ عائشہ. ازواج مطہرات میں ام المساکین مسکینوں کی ماں کس کی کنیت ہے؟ زینب بنت خزیمہ. بالکل صحیح جواب ہے. زینب بنت خزیمہ کو ام المساکین کہا جاتا ہے.
مسکینوں کا جو کچھ وہ دیکھ بھال کرتی تھیں، ان کے ساتھ جو خیر خواہی والا معاملہ تھا، اس کے پیش نظر عمر سے سوال ہے وہ کون سے صحابی ہیں جن کے قدموں کی آواز پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں سنی تھی؟ حضرت بلال۔ بالکل صحیح جواب ہے، حضرت بلال ہیں جن کے قدموں کی آواز پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں سنی تھی۔ یہ راؤنڈ مکمل کر لیتے ہیں۔ سلسبیل کس کا نام ہے؟ ایک جنت کے نہر کا نام۔ بالکل صحیح جواب ہے، جنت کی ایک نہر کو سلسبیل کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے شالم سے سوال ہے کلیم اللہ کس نبی کا خطاب ہے؟ یونس علیہ السلام۔ کلیم اللہ کس نبی کا خطاب ہے؟ ابراہیم علیہ السلام۔ کلیم اللہ کس نبی کا خطاب ہے؟ آدم علیہ السلام۔ یہی ٹائم ہو گیا۔ کلیم اللہ کس نبی کو کہا جاتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام۔ بالکل صحیح جواب ہے، موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ابراہیم سے سوال ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ کیا ہے؟ قرآن۔ بالکل صحیح جواب ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ قرآن مجید ہے۔ عبد الخالق سے سوال ہے وہ صحابی کون ہیں جنہوں نے ایک بھی نماز نہیں پڑھی لیکن جنت میں چلے گئے؟ عمیر بن عاص۔ جواب ٹھیک نہیں ہے، عمیر بن مالک۔ جواب ٹھیک نہیں ہے، عمرو بن مالک۔ جواب ٹھیک نہیں ہے ابھی بھی۔ مالک بن عامر۔ ایک اور راؤنڈ کرنا پڑے گا، مجبور ہیں ہم۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص۔ وہ کون سے صحابی ہیں جنہوں نے ایک بھی نماز نہیں پڑھی اور وہ جنت میں چلے گئے؟ عمرو بن ثابت۔ بالکل صحیح جواب ہے، عمر بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ جنہوں نے ایک بھی نماز نہیں پڑھی اور جو جنت میں چلے گئے۔ تقریباً سب کے وہ ہو عبد الخالق کا بھی مکمل ہو گیا، ان کو بونس 2 نمبر مل گیا۔ ٹائم ہو رہا ہے تقریباً 30 سیکنڈ سے زیادہ ہو گیا ہے۔ یہی سوال عمر سے ہے اللہ کے حلال و حرام کردہ امور کو سب سے زیادہ جاننے والے، ادھر ادھر نہیں دیکھنے کا ہے، اللہ کے حلال و حرام کردہ امور کو سب سے زیادہ جاننے والے صحابی کون سے؟ عبداللہ بن عمرو بن عاص۔ اللہ کے حلال و حرام کردہ امور کو سب سے زیادہ جاننے والے صحابی کون ہیں؟ یہی سوال عبداللہ سے ہے۔ عبداللہ بن عباس۔ عبداللہ بن مسعود۔ یہی سوال ابھی 30 سیکنڈ نہیں ہوا ہے، تھوڑا ناانصافی بھی نہ ہو جائے۔ زبیر بن نوام۔ یہی سوال شالم سے۔ آدم علیہ السلام۔ صحابی رسول۔ یہی سوال ابراہیم سے۔ معاذ بن جبل۔ بالکل صحیح جواب ہے، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے حلال و حرام کو سب سے زیادہ جاننے والے صحابی تھے۔ اسی طریقے سے سوال اب سے ہوتا، اب عمر سے سوال ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس نبی کی نسل سے تھے؟ اسماعیل علیہ السلام۔ بالکل صحیح جواب ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے تھے۔ عبداللہ سے سوال ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب کون تھا؟ عثمان بنت غنی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب صحابی رسول کون تھے؟ عثمان ابن محبوب رسول کس کو کہا جاتا ہے؟ اسماعیل۔ تقریباً پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب کون ہے؟
عثمان غنی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب کون ہے؟ اسامہ بن زید. بالکل صحیح جواب ہے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایسے صحابی رسول ہیں جن کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محبوب رسول ہونے کا خطاب دیا ہے. اسی طریقے سے عبداللہ سے سوال ہے، شاید عبداللہ شالم سے سوال ہے، کس نبی کو مدین کی طرف اللہ نے نبی بنا کر کے بھیجا تھا؟ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کس نبی کو مدین کی طرف اللہ نے نبی بنا کر کے بھیجا تھا؟